اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ: وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ تفسیر: کسی کسی جگہ نزلہ کے بجائے انزلہ کا لفظ بھی آ جاتا ہے اور یہ ردھم کے اعتبار سے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اپنا ایک ملکوتی غنہ یعنی کہ ڈیوائن میوزک ہے۔ اس میں اگر آہنگ کے حوالے سے ضرورت ہو تو یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں۔ محکم اور پختہ آیات وہ ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح ہو اور جنہیں ادھر سے ادھر کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس کتاب کی جڑ، بنیاد اور اساس وہی ہے۔ وآخر متشابہات یعنی جن کا حقیقی اور صحیح مفہوم معین کرنا بہت مشکل بلکہ عام حالات میں ناممکن ہے۔ اس کی تفصیل تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کی جا چکی ہے۔ آیات احکام جتنے بھی ہیں وہ سب محکم ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں دیکھا کہ بار بار کتبہ علیکم الفاظ آتے رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کافی بار عرض کر چکے ہیں کہ کتاب در حقیقت ہے ہی مجموعہ احکام، لیکن یہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بحث ہے، ان کا مفہوم آسان نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کا ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، ان کا ہم کیا تصور کریں گے؟ اسی طرح فرشتے عالم غیب کی شے ہے، ہم برزخ کی کیا کیفیت ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ عالم آخرت، جنت اور دوزخ کی اصل حقیقتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، چنانچہ ہماری ذہنی سطح کے قریب لا کر کچھ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں کہ چنانچہ ان کا ایک اجمالی تصور قائم ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر آدمی کا راستہ سیدھا نہیں رہے گا، لیکن ان کی تفاصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ دوسرے درجے میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہ کچھ طبیاتی مظاہرہ فزیکل فینومینا بھی ایک وقت تک آیات متشابہات میں سے رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، رفتہ رفتہ ان کی حقیقت سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے اور اب بہت سی چیزیں محکم ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تاہم اب بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت سے ہم لا علم ہے، بے خبر ہیں۔ جیسے ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ 7 آسمان سے مراد کیا ہے، ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ انسان سمجھ لے گا کہ ہاں یہی بات صحیح تھی اور یہی تعبیر صحیح تھی جو قرآن نے بیان کی تھی۔
وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص نئی بات نکالی جائے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خاص نئی بات نکالی جائے تاکہ ہم اپنی ذہانت اور فطانت کا ڈنکا بجایا جا سکے یا کوئی فتنہ اٹھایا جائے، کوئی فساد پیدا کیا جائے. جن کا اپنا ذہن ٹیڑھا ہو چکا ہے وہ اس ٹیڑھے ذہن کے لیے قرآن سے کوئی دلیل چاہتے ہیں. چنانچہ اب وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں کہ ان میں سے کسی کے مفہوم کو اپنے من پسند مفہوم کی طرف موڑ سکیں. یہ اس سے فتنہ اٹھانا چاہتے ہیں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یعنی کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ ان آیات کی اصل حقیقت، اصل منشا اور اصل مراد کیا ہے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا علمی ذوق ہی ایسا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی فطرت میں کجی ہو. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یعنی کہ جن لوگوں کو رسوخ فی العلم حاصل ہو گیا، جن کی جڑیں علم میں گہری ہو چکی ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جو بات صاف سمجھ میں آ گئی ہے اس پر عمل کریں گے، اور جو بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے لیے انتظار کریں گے، لیکن یہ اجمالی یقین رکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور سب سے بڑی ہوش مندی یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کی حدود، لمیٹیشنز کو جان لے کہ میری عقل کہاں تک جا سکتی ہے. اگر انسان یہ نہیں جانتا تو پھر وہ اولو الالباب میں سے نہیں ہے. بلا شبہ عقل بڑی شے ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں. ایک حد سے آگے عقل تجاوز نہیں کر سکتی. یعنی منزل تک پہنچانے والی شے عقل نہیں بلکہ قلب ہے، لیکن عقل بہرحال ایک روشنی دیتی ہے، در حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب اگلی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. ترجمہ: اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجیو، اور ہمیں اپنے ہاتھ سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. یعنی ہمیں جو بھی ملے گا تیری ہی بارگاہ سے ملے گا، تو ہی فیاض حقیقی ہے. پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ترجمہ: اے پروردگار، تو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا. بے شک خدا خلاف وعدہ نہیں کرتا. تفسیر: یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا جو اس نے بتایا ہے وہ ہو کر رہے گا اور قیامت کا دن آ کر رہے گا. یہاں پر ہم سورۃ آل عمران کا پہلا رکوع ختم کریں آیت نمبر 9 پہ. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں رکوع نمبر 2 پڑھیں گے.